حضرت ہارون علیہ السلام بن عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ یہ عمر میں آپ علیہ السلام سے 3 سال بڑے۔ زوجہ محترمہ کا نام الشبع تھا اور ان سے آپ کے 4 فرزند پیدا ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا زمانہ پیدائش، یہ وہ زمانہ تھا جب شاہان مصر کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ فرعونہ کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے۔ یہ دور 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر 332 قبل از مسیح تک کا ہے۔ حضرت ہارون کے زمانے کا فرعون امیس ثانی کا بیٹا مرتفع ہے، جس کا دور حکومت 1293 قبل مسیح سے 1186 قبل مسیح کا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق مصری دارالآثار کے مصور اور عصری و ہجری تحقیق کے بہت بڑے عالم احمد یوسف احمد افندی نے ایک مضمون لکھا جس کا خلاصہ نجاد نے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے۔ مصری آثار قدیمہ نے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا، اس نے بنی اسرائیل سے 2 شہروں رعمیس اور فیسوم کی تعمیر میں خدمت لی، اور کھدائی کے وقت ان 2 شہروں کا پتہ لگ چکا ہے۔ ایک کتبے سے ان کے نام فیسوم اور رامیس معلوم ہوئے۔ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے۔ ان تمام باتوں کا مقصد وہی حضرت موسیٰ اور ہارون کے زمانے کا فرعون رعمیس دوم تھا، جس میں آپ دونوں پیغمبروں نے پرورش پائی۔ رعمیس دوم اسی زمانے میں بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے ورن فتح کو حکومت سونپ دی۔ ورن فتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ بحوالہ قصص القرآن۔ فرعون کا خواب۔ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے بتائی کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ ہوگا۔ فرعون نے اس خوف سے یہ حکم دیا کہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اسی خوف سے کہ آئندہ اس کی غلامی کون کرے گا، حکم دیا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھا جائے اور دوسرے سال ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جس زمانے میں بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہوا، اسی زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن میں ذکر۔ قرآن کریم میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ کے ساتھ بے شمار مقامات میں آیا ہے۔ خوش بیان آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے، اور انہی کی درخواست پر آپ علیہ السلام کو پیغمبری عطا ہوئی تاکہ فرعون کے دربار میں تبلیغی تقریر پوری فصاحت کے ساتھ کر سکیں۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، ہارون، موسیٰ کو بھی، اور اسی طرح ہم نے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کی سفارش۔ جب طوٰ کی مقدس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز کیے جا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون کو اپنا زور بازو بنانے اور نبوت عطا کرنے کی درخواست کی، جو قبول کر لی گئی، کیونکہ موسیٰ کی زبان میں بچپن ہی سے حقلہ پن تھا، آپ کو بولنے میں دشواری تھی، جبکہ حضرت ہارون فطری فصاحت و بلاغت لسانی کے مالک تھے۔ اس طرح ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ۔ پھر دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس گئے، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار پہنچے اور خدائی پیغام اس کو پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کرو، مگر وہ نہ مانا اور مزید سرکشی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کا ذکر کیا تاکہ حق و صداقت کو قبول کرے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور دربار کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر حق کے آگے باطل کی نہ چل سکی، اور مقابلے کے بعد تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا اور دعوت حق کو قبول کیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگر اسلام لا چکے ہیں اور تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اچھے اوصاف کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، تو اس نے دھمکیاں دیں۔ فرعون کے مظالم مزید بڑھ گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم کی طرف چل پڑے۔ سورہ شعراء میں ہے، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ نے
دریا پر اسا مارا تو خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دریا کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون کا لشکر اسی راستے پر چلا تو دریا آپس میں مل گیا، اور یوں اللہ نے فرعون کے تمام لشکر کو غرقاب کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ ان تمام حالات میں حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ رہے۔ گوسالہ پرستی کا واقعہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملنے کا وقت آیا اور وحی الہی سے کوہ طور پر پہنچنے کو کہا گیا۔ 1 ماہ کی مدت تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر جانے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ و نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا، جو معزز و مکرم تھے۔ اللہ نے ان کو آپ کا وزیر مقرر کیا تھا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اسی اثنا میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد واپسی کی مدت 1 ماہ سے زیادہ ہو گئی تو ایک شخص سامری نے فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں ایک بچڑا بنایا اور اسے معبود منتخب کر کے پرستش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غیظ و غضب میں کانپنے لگے اور موسیٰ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ قرآن مجید نے اس اہتمام سے آپ کی پوری صفائی بیان کی، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا دامن شرک سے پاک ہے۔ غسالہ بنانا اور اس کی ترغیب دینا سامری کا کام تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کا۔ انہوں نے تو سختی کے ساتھ بنی اسرائیل کو اس ناپاک حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات۔ وادی سینا کے مقدس میدان میں بنی اسرائیل موجود تھے کہ خدا کا حکم ہوا کہ پوری قوم ارض مقدس میں داخل ہو اور وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف قائم کرے، مگر بنی اسرائیل نے وہاں کے زبردست جسامت والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر اللہ نے انہیں سزا دی اور وہ اسی سرزمین پر بھٹکتے پھرے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے تاکہ آنے والی نسل کی رشد و ہدایت کریں۔ اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا پیغام اجل آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت الہی میں مصروف تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تورات میں اسی واقعے کا ذکر آتا ہے تو ہارون اور اس کے بیٹے الیعزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور کے اوپر جا اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دینا کہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں سے جا ملے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔